اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں۔ لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین۔ اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی کیفیت، پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ہمارے ہاں یہ عطر ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے۔ اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لیا لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہے۔ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پر چلا۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ شک کریم فرماتے تم نے شک والی چیز سے بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا، میری نسبت بڑی ہے اور میں بھئی آپ کے لمبا دعویٰ نہیں کرتا۔ آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کری، تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا۔ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور آپ ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادانی کہا جائے گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کر دینی چاہیے۔ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ نہیں، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب ہو جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے۔ دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ اپنے کام سے پریشان ہے۔ اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسی سوچتے رہتے ہیں۔
اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تم سے محبت کرتے؟ ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھی. مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے اچھا بلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں. تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گیا؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھ رہا ہوں، شکر ہے اللہ کا. وہ پڑھ کے کیڑا نوکری ملنی ہے، اس ملک کی کیڑا نوکری ملنی ہے. وہ اچھا بلا پڑھ رہا بھی جا، اس کو پریشان کرے، تکلیف دیکھ لی. بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ اللہ مدد فرمائے گا. بچہ قرآن کی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے. اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلا کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے لوگ کام چلاؤ، مولویوں نے آپ ہاں باقی سب سے کام کرائے نا شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ. ناراض ہو گئے آپ ناراض نہ ہو، اوورال بات کر رہا ہوں. لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا بہترین لگتا ہے، اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا. لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہیں. ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں. مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا. لیکن آپ ہنسے ہمیں کہ تیرے خیال سے پریشان ہو چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں. سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں. بچہ ٹھیک آندہ ہے نہ ہی پوچھنے والی گھر نہیں. تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے. ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے، کمزوریاں بیان کر. ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجود کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ نہیں. یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی. حضور اس طرح کا انسان کو تازہ دم کرتے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان جب خندق کا موقع ہے نا، جنگ خندق کا، تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اپنے رب کی رحمت میں، جنت میں. لیکن وہ حضور کے لفظ ہیں، وہ نبی پاک کا بتانا ہے، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے. فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی. کم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے، تلوار اٹھائی میدان میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا. آپ اپنے بچوں کو آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورال بات کرتا ہوں، بچے سے غلطی ہوگی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے نہیں گیا اس کا ذہن بنائے کہ پڑھے، ہمارا بچہ ہے کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے. تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے ہیں کہ تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڑھے منڈے پڑھ جانے کی تلی گئے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجی دے سوال. بھئی آپ کس کو کہہ رہے بلا؟ اپنے بیٹے کو. آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی. بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں. نبی پاک علیہ السلام تازگی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں. سیدنا بلال سے اجازت لے گا. یہ شوق ہی بڑے کمال ہے، کسی کو لگ جائے. پانی رکھا وضو کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے. تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ آتا. بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، ایک راہ مل گئی. وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا دار تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جائے.
लौ लग गई, वो शौक बेदार हो गया। महबूब ने चिंगारी ऐसी जला दी ना शौक इल्म की, वो दुआ जो थी उसने इस तरह सहारा दिया कि वो सफर आसान और तेज हो गया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर मदीना मुनव्वरा में उस जगह पे था जहाँ दरवाजा उनका सहरा में खुलता था। आप फरमाते मैं अपने महबूब की हदीस सुनने के लिए हजरत उबई बिन काब के घर जाता। मैंने कभी दस्तक नहीं दी दरवाजे पे कि उस्ताद को बुलाऊं। आजकल तो आपको पता है ना, शागिर्द मुरीद वो सड़क से फोन करते हैं कि मैं आ गया, निकल आऊंगा। बाज़ों को तो ख्याल होता है कि पीर साहब और उस्ताद साहब फूल लेके क्यों नहीं आए, इल्ला माशाअल्लाह बाहर आना चाहिए, पहुंच गया हूं मैं। फरमाते मैं दरवाजे पे जाके बैठ जाता और दस्तक नहीं देता। मेरी ख्याल था कि वो खुद से जब आएंगे ना तो फिर उनसे हुजूर की हदीसें से कभी कभी यूं भी होता कि जब ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो मैं सहरा में उनके दरवाजे पे बैठा होता तो वो रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ जाती। और कई दफ़ा मैं वहीं पे बिस्तर बिछा के चादर बिछा के सो जाता, वो बाहर आते और आके फरमाते हैं रसूल पाक के प्यारे चचा के प्यारे बेटे, आप कभी दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं खुश होकर बाहर और सआदत मंदी समझ कर आपको मैं महबूब की अहादीस पढ़ाता और आप सिमा करते। लेकिन आप तो फरमाते बस हमें यही सिखाया गया है कि हमने जिससे सीखना है उसका यूं ही एहतराम। मेरे अजीज, आप शौक पैदा करें, आप लोगों को मायूस ना करें। लोगों के ज़हनों के अंदर आप सिर्फ वही चीजें ढूंढ के लाते हैं। आप गीबत से इतना क्यों मना किया गया? नबी पाक ने फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। न सख्त मना, ये भी एक तरह से मायूसी फैलाती है। आप ये क्यों नहीं आके बताते कि फलाना आपकी तारीफ कर रहा है, ये क्यों नहीं बताते फलां तारीफ कर रहा है, ये क्यों नहीं बताते फलां दुआ कर रहा है। जब भी कोई बंदा आके खबर देता है वो यही खबर देता है, वो जी पता है फलाना था बंदा खड़ा सी ਤੁਹਾਡੇ बारे गल कर रहा है। तो ऐसे बंदे से आप कहा करें कि भाई कोई और भी काम कर, ये कोई काम है, ये कोई रवायत है कि बयान कर, छोड़ कर दी बात। तो फिर क्या हो? मायूसियां फैलाते हो, इलाके में एक दूसरे के खिलाफ आग भड़काते हो, लोगों को एक दूसरे की अदावत और बुग़्ज़ पर उभारते हो। कच्ची बातें कर भी दी किसी ने बात तो फिर क्या हो गया? हमको नबी है माज़अल्लाह कि हमें बात नहीं हो गई कोई अर्ज़। लेकिन मायूसियां फैलाना, तकलीफें देना, लोगों के ज़हनों को एक दूसरे से दूर करना और इस तरह का माहौल बनाना कि जिसमें बस लोग पीछे आप देख रहे हैं हालात क्या हो गए। रिश्तेदार गर्मजोशी से मिलते हैं एक दूसरे के साथ, पड़ोसी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तालीम और ताल्लुम में गर्मजोशी रही है, महाफिल में दीनी कामों में हमारे वो जज्बात रहे, हमारा क्या ज़हन बना दिया गया है, हम किस नहज से पहुंच गए? क्यों कि हमारा शौक ही मायूसी फैलाना है, हमारा मिजाज ही लोगों को दूर करना है, हमारी तबीयत इस तरह की बना दी गई है कि बस कुछ नहीं। यहाँ तो बेहंगम लोगों का गोया मुआशरा है। ऐसे लगता है जैसे लोग एक दूसरे को मारने, खाने और नोचने को तैयार। ऐसा भाई कुछ नहीं है। जिनको तुम बड़ा गया गुजरा कह रहे हो और जिनके बारे में तुम्हारी राय बड़ी कच्ची और कमजोर है, ये वो उम्मत है जिसे रब कहता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। दुनिया में मुसलमान ही अगर बेहतरीन नहीं है तो फिर दूसरा कौन है? अगर मुसलमान ही आला नहीं है तो दूसरा कौन है? हुजूर का कलमा पढ़ने वालों में खैर नहीं है तो फिर कहाँ है? अगर यही जज्बात नहीं है तो दुनिया की किस धरती में मिलेंगे? हुजूर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और काबा शरीफ के अंदर खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मस्जिद हराम के काबे को देख के मेरे नबी पाक ने फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान है पर मेरा मोमिन, मेरा कलमा पढ़ने वाला, उसकी शान अल्लाह की बारगाह में काबे से भी ज्यादा है। आप मेहरबानी करें, अपना मर्तबा तो समझे। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। आप अपने मनसब को समझे, आप इस पर गौर करें। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक उस्ताद को किसी ने मशवरा दिया था क्या मिंबर बन जाए। ये उस वक्त मिंबर होते थे, क्या कहते थे, छोटे मिंबर, उसका नाम नहीं पता, बीटी मिंबर कहते थे, क्या कहते हैं, बीटी मिंबर होता है। वो कहते मिंबरियाँ बड़ी आजकल चल रही हैं तो आप भी बन जाए। तो मुझे बड़ा मजा आया, सादे बंदे सादी बातें करते हैं। कहने लगे मैंने मिंबरियाँ क्या करनी है, मुझे नबी पाक ने मिंबर दिया हुआ और कहने लगे मैं इस पर खुश हूँ, मेरे दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि इससे बड़ा होता भी कोई हो। इससे मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी जगह है मुल्क में, तो वहाँ कोई आपको याद करता है, अगर आप जाना चाहें तो चले। तो मैंने उसे कहा कि मैं ना बैतुल्लाह शरीफ भी हो आया हूँ और हुजूर के मुवाजा शरीफ पे भी हाजिरी हो गई है, उससे बड़ी दुनिया में जगह है ही कोई। तो
تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اسے بھی آگے جانے کی کوئی بات کریں. اس سے زیادہ نہیں. آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں. ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دے. میرے ابا جی کسان تھے, میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی. میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے, پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے, جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا. لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا, مجھے ان ان پڑھ سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہوا. مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بڑے, یہ تو سادے بندے تھے, تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا, سیدھی سادی باتیں, اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ, امیدیں بھی زیادہ, تھوڑے پہ راضی ہو جاتی. یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آگے کہنا کہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بھولے میں گندم ڈال دیا, لو تو انہیں پرواہ نہیں, ان گرمیاں سارے اسی پہ راضی تھے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں, آج جو مرضی گھر میں لے آئے. خیر آگے سے آگے کی جستجو ہے. اللہ کے رسول خوشخبری دے, لوگوں کو توانا کر, لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈال. بخشی آ گئے, بخشی. انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا. کتنا غم دیا نبی پاک, کتنے آنسو بہائے رسول کریم. تو جناب بخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے, میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ, رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی, کیوں کمزور بات کرتے ہیں. وہ جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے, یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے. کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں, فلانا آگے نکل گیا, میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے, آپ کا قد کاٹ ہے, آنکھیں ٹھیک ہیں, ہاتھ ٹھیک ہیں, پیر ٹھیک ہیں, قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو. پیسے ہو تو بتا آگے جاتا ہے. کتنے پیسے دے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ. آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے, لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں, اطمینان قلبی بھی کوئی. کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا. اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں, صحت نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید, تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا, اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا. کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لے. تو آپ فرمانے لگے گا یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو, تکلیف ہو جائے, فسانے پیشاب نہ آئے, اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا. کہنے لگا جی اللہ معاف کرے. اس وقت وہ دل کرے گا ساری سلطنت دے دو. فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا, حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا. او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے, یہ بھی تو کامیابی ہے. او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں, یہ بھی تو کامیابی ہے. رب نے اولاد دے رکھی ہے, چھوٹی کامیابی ہے. بہن بھائی ہیں, چھوٹی کامیابی ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے, تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری لگتا ہے, دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کا سمجھدار ہے, لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے, اسے بہت بڑی سعادت, یہ بہت بڑی دولت ہے, اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہے, کس پریشانی کا شکار ہے, کس کمزوری کا شکار ہے. آپ ان کمزوریوں سے بہانا ہے. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں, میرے ایک دوست تھے, میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ ایک دوست ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور رہ جانا ظاہر فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو شروع کریں. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس میں ایک ڈگری بھی نہیں لگی, پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے.
تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے۔ تو نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے۔ وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کا۔ اٹ سٹ سے پکڑا کو اور گندہ لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جان لے۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اب نظر آیا نا مدرسے کے کول تو پھر یاد رکھ۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا ڈا بھی نہیں، یہ گوشت پوچھتے مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات ہے، تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے، پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس معبود کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے، تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے راستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے راستے میں، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے راستے میں۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بس سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا، اس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے، اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے، ڈبل ثواب۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو، اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں، اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے، مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی، وہ کام مجرم ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے، وہ ظالم ہے، مجرم ہے۔ جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد، قبائل تو تعارف کے لیے، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ سچی بات کر لے تو، رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا، جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے تجھے پسند کیے، جو چچاؤ وہ ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں، جو قبیلہ جو گھرانہ جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی، ہم نے کہاں پیدا، خالص رضا الہی ہے کہ تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو، تنگ ہوتے ہو، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو، کمزور باتیں نہیں۔ اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی، کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں، تو اقبال نے نظم لکھی، کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کر لیں، اپنا مقام پیدا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا۔ کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزار، اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو۔ جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی، پھر لگ جاؤ کام، پھر ڈیوٹی کرو، پھر کام کرو۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔
اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ آپ جدوجہد کریں، محنت کریں۔ امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام مالک کی، امام ابو مالک کی والدہ نے، کیا میرے بچے کو کام کرنے دے، پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ ہاں پڑھائی سے امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کو۔ مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مجھے ناراضگی۔ یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی۔ میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دے مدرسے سے، گھر میں کہنا کیوں کہیں ہم کس لیے؟ وہ صرف پڑھے وسائل ہم جمع کریں گے، بڑے جمع کریں گے، انتظامیہ والے جمع کریں گے، کبھی کمزوری نہ پیدا کریں۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ انہیں اڑنا سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کرے تو بچہ لائق ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا۔ فرماتے پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی قضا بنایا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئی، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں۔ ماں بادشاہ کے ساتھ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت کر۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے میرے عزیزوں۔ کم ہمتی نہیں، کمزور۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے۔ کم ہمتی دکھائی آپ نے، آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، اور فلسطین کے حج میں ریلیاں نکال رہے۔ کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے۔ یاد رکھنا ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں۔ پورا بھاگ ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا۔ آپ کا دل کتنا وسیع ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں۔ ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں۔ حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں کرتا، اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں ہو جاؤ، کیا رائے دے۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا جس کا دل بڑا نہیں، دماغ کیسے بڑا ہو سکتا۔ آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے۔ جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے۔ ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، بوجھ نہیں ڈالے۔ آپ کا وجود، آپ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریا، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے۔ کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے۔ اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہیے، تشنگی قائم رہے۔ تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل وضل، بات بہتر ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل۔ اس کو لٹکائے، میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا۔ یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں، ایک عنوان اور ایک بات۔ اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھے، آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوسی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے۔ 2 باتوں کا حضور حکم دیتے، ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے، مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا۔
ڈر نہ سنا، خوشخبری دینا لوگوں کو ڈر لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرتا، ڈر نہیں سنا۔ وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں تو کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے، تو کہا کر اللہ کرم فرمایا، آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے، کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی۔ پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے، زیادہ غور سے سنیں۔ یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں۔ ہم اپنے بزرگوں کو نا، بڑوں کو وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کرتے ہیں۔ ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی، ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ ایک اضافی چیز ہوگا۔ ایک دن فون کرنا، ابا جی صرف ایک دن ان سے کہا ابا جی آج تو سا روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آؤں گا تو میرا کے کھاؤں گا، میرا دل کر ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی۔ ایک دن کہا ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے، چادریں خریدنی ہے، کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے، دونوں پیو پتر بازار چلو۔ آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات۔ آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ، ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نا یکم کو اپنی اماں کو دیتا، پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنے سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کرنا۔ پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ میں تھوڑے پیسے کرنا، بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی، کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا، لاکھوں لیے، پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ کبھی اماں کو فون کرو، اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھا دیا، آکھو فون کرو، جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر۔ ہم نے شامل ہی نہیں، بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتا وہ کہنے دے میرے کولوں لنگ جاتا ہے، حال ان پوچھتا ہے جی میں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے، کوئی کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے، ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رہا، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہ جا۔ میں اپنی والدہ کو کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھتی کو پنیاں بڑھاؤں نا سیال وہ کہنے سے پتر ان کتنے میرے کو لگا دے، تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تجھے نہیں بنانی ہے تو چوپڑی لے، تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا، تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں، کام لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ڈھونڈ کے چیزیں، وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں ہے، نہیں بھائی ہے نہیں سفاری ہے، صحیح نہیں، کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار۔ خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ موبائل میں تھوڑا ٹائم کاٹ دے ہو تو جیاں ذرا زیادہ تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو، خوشخبری دو، پیار کرو، محبت کرو۔ کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے، مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا بندے پاس پڑے، فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے، لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے، فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں، اس نے بھی سوال پوچھا اندھے ہو، تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا، لڑائی والی کون سی سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے؟ میرے ایک دوست نے ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہے پاجی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل لانا چلاتا، وہ بندہ ہنس پڑا، بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو، بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی، آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹلے لگ جائیں گی، لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے ماضی پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ طے کر لیں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ، کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں مزاج شکر کا، شکر سکون پیدا کرتا ہے، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ بچے نہ پڑھو یار، تازہ دم زندگی کو جینا ہے، اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی، تڑپ کے بھی گزر جائے گی، اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں، تھوڑا بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے، آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے، دوسروں کو تکلیف
تکلیف نہ دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے. اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.